من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، 28ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس میں ابھی چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں گی، اس وجہ سے صورتوں کے اعتبار سے ان پاروں میں زیادہ تعداد میں صورتیں آئیں گی، لیکن چھوٹے رہنے کے باوجود اس کے اندر بڑے اہم مضامین ہیں، اور اسی لحاظ سے ہر صورت میں سے دو بھی پوائنٹ اگر ہم کور کر لیں گے تو قریب قریب 10-15 پوائنٹ 20 پوائنٹ اسی طریقے سے پوائنٹس بڑھتے رہیں گے۔ اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ موٹی موٹی باتیں اور جو ریپیٹڈ چیزیں ہیں اس کو تھوڑا اوائڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ ابھی اس صورت میں سورہ مجادلہ اور اسی طریقے سے اس کے بعد سورہ حشر آئیں گی، سورہ ممتحنہ، سورہ الصف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم، 9 صورتیں اس میں آئیں گی۔ سورہ مجادلہ جس طریقے سے اس کا آغاز ہوا ہے، مجادلہ کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنے کے۔ ایک خاتون آتی ہے جس میں روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے شوہر نے، انصاری جو شوہر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ تیری پشت یعنی میری ماں کی طرح ہے، اور دور جاہلیت میں اسے طلاق کے طرح مان لیا جاتا تھا۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے جھگڑتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکوہ کر رہی تھی کہ اللہ سے، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں سننے سے مراد جو مسئلہ وہ لے کر آئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح طور پر اس کے تعلق سے حکم نہیں آیا تھا، اور اس معاملے کو جس میں شوہر عورت کو اپنی ماں کی پشت کی طرح کہے، اسے زہار کا معاملہ کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے سن لی۔ سن لینے سے مراد یہاں پہ اہل علم لیتے ہیں کہ صرف سننا نہیں بلکہ اس کے مسئلے کا حل بھی پیش کر دینا۔ اور یہاں پر وہی بات آئی ہے کہ جو تم روانگی میں اگر کسی سے کچھ بات اس طریقے سے کہہ دو غیر ارادتاً تو وہ حقیقت میں تمہاری ماں نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو چیز کفارے کے طور پر بیان فرمائی، حالانکہ یہ ماں تو نہیں ہوتی لیکن ادب سکھانا مقصد تھا، اور ادب سکھانا مقصد ہے، اسی لیے 3 آپشنز دیے گئے زہار کے لیے۔ ایک کہ کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کیا جائے، یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رہے، یا پھر 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں آگے جو باتیں بیان کی گئی ہے کہ منافقین کے تعلق سے جب وہ صحابہ کرام سے ملتے تھے، ان کے اندر جس طریقے کی کیفیت ہوتی تھی اور سلام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا تھا، یعنی کہ ان کو تعلیم دی گئی ہے حضور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کہ ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے نہ رہے کہ اپنی رازداری کی باتیں ہوں، یا اسی طریقے سے جو دوستی جس طریقے سے رکھنا ہے اس طریقے سے رہنے کی بات سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ مومنین کا اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں یا پھر ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے احتیاط برتنے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد سورہ حشر، لیکن اس سے پہلے ایک چیز بڑی ہی اس میں اہم یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، یعنی کہ مومنین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدق سے، یعنی اللہ کی ذات پر صدق سے ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے ساتھی ہے، اور دوسری جانب یعنی اوپر سے تو ساتھی ہونے کی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے ان کا دل ایمان سے خالی ہے، ان کو حزب الشیطان قرار دیا گیا، اور حزب اللہ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے دل کے ساتھ ساتھی ہے ان کو حزب اللہ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حشر، حشر کے معنی ہوتے ہیں ایک جگہ جمع ہونے کے، اور یہاں پر حشر اس تعلق سے بیان ہوا ہے کہ جو اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہے، ایک تو بنی نذیر جو قبیلہ تھا مدینے میں، وہ قبیلہ یعنی کہ جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی جو ٹریٹی ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ، یہود کا ایک قبیلہ جو تھا، انہوں نے اس کا بریچ کیا، اس کا وائلیشن کیا، تو وہاں پر جو معاملہ پیش آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جلاوطنی کا جو حکم ان کے اوپر جاری ہوا تھا، اس کے بارے میں ہمیں اس صورت میں باتیں ملتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ
اپنے مقام پر آئیں گی، یعنی کہ اگر پرٹیکولر ویڈیو بنایا جائے گا تو تفصیل اس کی انشاءاللہ ذکر ہوگی۔ اور اس میں جو دوسری بات بتائی گئی ہے تجارت کی، یعنی تجارت، ایسی تجارت جس میں اللہ کے نبی کے صحابی جو جان مال ہر چیز یعنی انہوں نے قربان کر دی۔ تجارت یہ تھی کہ انہوں نے جنت کے بدلے میں یہ ساری چیزیں قربان کر دی۔ ان کے بارے میں بھی ان کی جو خوبیاں ہیں مہاجرین اور انصار کی، جنہوں نے اس قسم کی تجارت کو ترجیح دی، اس بارے میں بھی ہمیں اس میں آیتیں ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو یہ جو بڑی اہم مشہور آیت ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تھے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ یہ بات دراصل اس میٹافور میں بیان کی گئی ہے کہ قرآن کے اندر وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے دل میں خشیت طاری ہو جائے اللہ کو لے کر۔ یہ اتنی خشیت طاری کرنے والا کلام ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر یہ قرآن کے کلام سے انسان کے دل میں اگر خشیت نہیں ہوئی تو گویا یہ ایسا ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، جو اس کلام سے وہ اثر نہیں لے رہا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے۔ اور پھر وہ بڑی مشہور آیتیں جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ یعنی ان کے اللہ رب العزت کے صفات اور اللہ رب العزت کی تسبیح پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئیے سورہ ممتحنہ، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، ہجرت کرنے والے جو لوگ تھے ان میں کچھ کمزور ایمان والے، یعنی کہ اس اعتبار سے کمزوری ان کے اندر تھی۔ ایک تو پچھلی اوپر کی صورتوں میں اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ منافق بھی تھے، اس میں زیادہ تر منافق اہل کتاب سے تھے، لیکن یہاں پر اس صورت میں کچھ کمزور ایمان والے مسلمان، منافق کے درجے میں وہ نہیں تھے لیکن ایمان کی کمزوری اس لحاظ سے تھی کہ جو اپنے عزیز و اقارب مکے میں وہ چھوڑ آئے تھے ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور یہ تو محبت میں ان سے رازداری کی باتیں شیئر کرتے تھے، لیکن وہاں کے جو لوگوں کا معاملہ تھا جو مکے میں جو چھوڑ آئے تھے، ہجرت جو نہیں کرے تھے، ہو سکتا تھا کہ ان کے ذریعے سے نقصان پہنچتے۔ تو ان لوگوں کو بھی، یہاں کے لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے تھے، تعلیم دی گئی ہے کہ ان سے دوستی نہ کرے، ان سے اپنے راز کو نہ شیئر کرے۔ اور مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کو ایک بار چھوڑ دیا ایمان کے خاطر اور پورا کا پورا اللہ کے ہو گئے۔ تو یہاں کے جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے ان لوگوں کو بھی اس طریقے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اب ہمارا جو رشتہ قائم رہے گا وہ ایمان کی بنیاد پر رہے گا، اور ایمان کا رشتہ خونی رشتے کے اوپر بھی مقدم ہے۔ اس طریقے کا مفہوم ہمیں اس میں ملتا ہے۔ پھر بعد میں ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے یہ تو ان کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ہے، لیکن جب انصاف کی بات آ جائے تو چاہے وہ اپنا فریق ہی کیوں نہ ہو، انصاف کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں بلکہ بالکل انصافی کے ساتھ رہے۔ اور یہ حکم جو ہے دوستی کا نہیں کرنے کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسلام کے دشمن ہے، جو اسلام کے دشمن نہیں ہے ان سے دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صف یعنی ایک لائن، ایک آرڈر، ایک یعنی نماز میں صف کا ترتیب ہونا، اسی طریقے سے صف بصف کھڑے ہونا، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ڈیفینڈ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے سو بالکل ایک جہتی کے ساتھ کھڑے رہنے کی تعلیم اس میں ہمیں ملتی ہے۔ اور مثال دی گئی ہے حواریون کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کی طرح کھڑے رہنے کی بات ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور اس میں بھی وہی بات، ایک بہترین تجارت یعنی کیا ہے کہ اللہ کے راہ میں جان و مال خرچ کر دینے کا۔ اور اس کے بعد آئیے سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ کے بارے میں تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں جو باتیں بیان فرمائی ہے کہ سورہ جمعہ کے تعلق سے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں یعنی کہ علم رکھنے والے ہیں ان کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایک ہیوملٹی ہو، اور اسی طریقے سے بنو اسرائیل کتابوں کا علم رکھنے کے باوجود ان کی مثال گدھے سے دی گئی ہے، جو گدھا اپنے یعنی کندھوں پر، اپنے پیٹھ پر
جو بودھ لادتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا اس کی حکمت ہے۔ اسی طریقے سے محض جان لینے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے زندگی میں عمل کے طور پر بھی اسے لانا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کا حکم کی جب جمعہ کے لیے پکارا جائے تو کاروبار وغیرہ چھوڑ کر جمعہ کے لیے حاضر ہو، اور اسی طریقے سے اس کے بعد اپنے فضل کی تلاش میں، یعنی کہ تجارت ہو یا جو بھی ہو، اللہ رب العزت کے فضل کے تلاش میں نکلنے کی بات اس میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد آئیے سورہ منافقین۔ سورہ منافقون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول، کوئی غلط بات ہے؟ بالکل کوئی غلط بات نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ بات سچی ہے لیکن دل سے نہیں نکل رہی، صرف زبان سے نکل رہی۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ بعض اوقات انسان سچ بولنے کے باوجود جھوٹا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ زبان سے کہتا ہے لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ منافق وہی لوگ ہوتے ہیں جو دل سے اس بات کا، یعنی اندر سے اس کو اطمینان نہیں رہتا، بس محض زبان سے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور منافقین کی کوالٹیز یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس صورت میں، ڈسپشن یعنی کہ دھوکہ دینا، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، اور اسی طریقے سے دشمنی رکھنا، اور اسی طریقے سے نفرت رکھنا، اور لوگوں کو سچے راستے سے روکنا۔ یہ 5 کوالٹیز یہاں پر منافقین کی بیان ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے مومنوں کو تنبیہ دی گئی ہے، وارن کیا گیا ہے کہ ان سے بچے رہنے کا، اور ایمان کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے کا، اور انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ منافق یعنی ہپوکریٹس۔ اب اس کے بعد آئیے جو دوسری صورت ہے تغابن۔ تغابن کا یعنی کہ فائدے اور نقصان کا دن، یعنی قیامت کے دن کے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں انسان کی تخلیق کی بات ہوئی ہے، پچھلی جو قومیں گزری ہے ان کے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور حشر کے میدان کے سجنے کی، اور فائدہ اور نقصان کس طریقے سے ہوگا اس میں یہ بھی باتیں بتائی گئی ہے۔ اور فیملی کے تعلق سے، یعنی کہ اولاد، بیوی، بچے، مال، جائیداد، یہ سب کیا ہے؟ امتحان کی چیزیں ہیں۔ اصل ترجیح جو دینی ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا۔ طلاق، سورہ الطلاق، اس میں بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ طلاق کے کیا طریقے ہیں، اور اسی طریقے سے عدت کے دن گزارنے کے بارے میں اس میں باتیں بیان فرمائی گئی ہے، اور فیملی لاس یعنی کہ کس طریقے سے ان کو پروویژن دینا ہے جن کو طلاق دی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی اس میں باتیں بیان کی گئی ہے۔ اور جو چیز بتائی گئی ہے کہ بار بار اس میں اللہ رب العزت نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ یعنی کہ طلاق میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے طلاق دینی ہے، سورہ بقرہ میں بھی وہ باتیں بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر سپریٹ ویڈیو بنے گا، کہ طلاق جس طریقے سے دینی ہے اس طریقے سے لوگ نہیں دیتے، جلد بازی میں دے دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، یا پھر اس طریقے سے دے دیتے ہیں کہ جس میں ملنے کا امکان نہیں رہتا، اور طلاق ہونے کے بعد بھی آپس میں دو خاندان کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے میں جس طریقے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان ساری چیزیں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے طلاق کے بہترین طریقے تجویز کیے ہیں، اس کے بارے میں اس میں بیان ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم یعنی کسی چیز کے حلال ہونے کے باوجود اس کو حرام کر لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی ازواج مطہرات کے یعنی خاطر وہ اپنے آپ پر حرام ٹھہرا لیتے ہیں، حالانکہ وہ حرام نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف یعنی پکڑ کی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ تم نے کیوں اس چیز کو حرام ٹھہرا لیا جو اللہ رب العزت نے تم پر حلال کی تھی۔ اور اسی طریقے سے شدت سے کفر اختیار کرنے والی، حالانکہ نبی کے زوجہ ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی، اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی، وقت کے بڑے پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں، ایک فرعون ہے جو جابر بادشاہ تھا، جابر حکمراں تھا، اس کی عورت یعنی کہ روایت میں ہمیں ملتی ہے کہ ان کا نام آسیہ بنت مزاحم، وہ عورت جو ہے سو بڑی کٹھن یعنی مشکل وقت میں بھی ایمان سے نہیں ہٹی، ان کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ کتنی بھی چاہے یعنی کہ تربیت والے
انبیاؤں کی صحبت میں رہنے کے باوجود اگر انسان کا دل اور انسان کی بصیرت، انسان کی عقل اگر انسان خود دفن کر دے تو ہدایت نہیں مل سکتی، اور انسان اگر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرے تو وہ فرعون کی صحبت میں رہ کر بھی ایمان پر قائم رہ سکتا ہے۔ یہ باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ تھا مختصر طور پر جز 28۔ عزیزان محترم، ایک بات میں عرض کروں، انشاءاللہ اس کے اوپر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اوپر انشاءاللہ سیریز ہوگی اور تفصیلی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بنانے کی کوشش کروں گا۔ درخواست ہے آپ سے دعا کی کہ میرے اس کام کو آسان کرے اللہ رب العزت۔ تو یہ تھا مختصر خلاصہ 28ویں پارے کا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے 29ویں پارے کے مختصر خلاصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔